ہے عبادت حسین کی، بے خوف ہو رہی ہے عبادت حسین کی، دل کو یقین ہے کہ علمدار ساتھ ہے، دل کو یقین ہے کہ علمدار ساتھ ہے، صدیوں سے یہ پنجہ نہ جھک سکا کسی سے بھی، صدیوں سے یہ پنجہ نہ جھک سکا کسی سے بھی، کیوں؟ عباس تیرے ہاتھ میں زہرا کا ہاتھ ہے، نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام. گزشتہ دو راتوں میں ایک تذکرہ جاری تھا حضرت سید سجاد کے حوالے سے، اس وقت مجھے بہت سے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جو گزشتہ شبوں میں موجود نہیں تھے، اور اگر میں چاہوں تو بغیر کسی الجھن کا باعث بنے ہوئے موضوع گفتگو بدل سکتا ہوں، لیکن سوچتا ہوں کہ یہ مجلس چیرمن حسین کی مجلس ہے، بے شک، اور چیرمن کے موقع پر باپ کی تعزیت بیٹے کے سامنے ہی پیش ہونی چاہیے۔ خصوصیت سے وہ فرزند کہ جس نے باپ کی لاش کے سرانے کھڑے ہو کے کہا تھا تو بھی وہ بیٹا مر کیوں نہ جائے، جس کے باپ کی لاش پہ اور کفن پڑی ہوئی اور وہ اسے کردہ نہ دے سکے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سلسلہ کربلا کی جتنی مجلسیں ہیں 28 سفر سے لے کے 8 ربیع الاول تک جتنی مجلسیں ہیں وہ سب مجلسیں کسی نہ کسی مرحلے کی یادگار۔ حسین نے سفر شروع کیا تو اس کی یاد کی مجلس، مکہ چھوڑا تو اس کی یاد کی مجلس، آج کی تاریخ کو حضرت مسلم کی شہادت ہوئی اس کی مجلس، آج حسین کربلا پہنچے تو اس کی مجلس، ساری مجلسیں واقعہ ہو چکا اس کی یادگار۔ یہ فقط چیرمن کی مجلس ایسی مجلس ہے جو یادگار نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ آج ہی حسین کا چیرمن ہو رہا اس لیے کہ اگر اپنے وقت پہ ہوا ہوتا تو ہم یاد بنا رہے ہیں۔ چیرمن کی مجلس تو سید سجاد کی حسرت کا جواب ہے
بیٹے کے دل میں خواہش تو نہیں ہوتی کہ پاپا کی فرشیازہ بچھائے، لیکن خدا جانے چیل کہاں آیا، قید میں تھے، سفر میں تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، بیڑیاں تھیں، نہ ماتم کرنے کے لیے ہاتھ جو پیش کر سکتے تھے، نہ فرشیازہ دے سکتی تھی۔ اس فرزند کو آج پرسا دینا، لیکن تمہید میں تھوڑی سی گفتگو جو جاری تھی اسے اس کے منطقی انجام تک پہنچا دوں۔ بہت ہی تیزی سے گزروں گا اس درخواست کے ساتھ کہ تیز رفتاری عام طور پر باتوں کو الجھا دیتی ہے، اور خصوصاً جب موضوع کلام کوئی ایسا پہلو ہو جس سے عام طور پر آشنائی نہ ہو تو پھر دشواریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ ابھی تک میں ذکر کر رہا تھا جناب سید سجاد کے اس کردار کا جو جماعت اہل بیت میں ان کی سپرد تھا۔ جملوں میں گزشتہ کئی ہوئی باتیں دہرا دوں کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء آتے رہے 1,24,000 انبیاء ماں سوائے آخری نبی کے، ان کے ذمہ فرض تھا اللہ کے دین کو پہنچاتے ہیں۔ آتے تھے، پیغام الہی پہنچایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم یوں زندگی گزارو، یوں جس جنت سے نکالے گئے ہو اس جنت کو دنیا میں تعمیر کرنے کی کوشش کرو۔ طریقہ کیا ہوگا؟ پیغمبر وہ طریقہ بتاتا تھا اور بتا کے آخر میں اعلان کرتا تھا کہ وما علینا الا البلاغ، میرا کام تو پہنچا دینا تھا، اب تم جانو اور احکام الہی جانے خدا۔ سارے انبیاء کا طریقہ یہ تھا، لیکن جو آخری نبی آیا ہے اگر وہ بھی اسی طرح پیغام پہنچا کے چلا جاتا ہے تو انسانیت جو 1,24,000 نبیوں سے اس معاشرے کو قائم نہ کر سکی کہ جسے اللہ فرمانا چاہتا ہے، تو پھر آخری نبی کے چلے جانے کے بعد کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ مقصد تخلیق انسانیت حاصل ہو سکتا۔ چنانچہ اس آخری رسول کے سپرد صرف ایک کام نہیں ہے کہ وہ پیغام پہنچا دے، بلکہ اس کے سپرد یہ کام بھی ہے کہ وہ اس معاشرے کو قائم کر دے جو در حقیقت انسانیت کا مقصود ہے۔ وہ معاشرہ کہ جس کے اندر کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، کہیں ناانصافی نہ ہو، کہیں جبر نہ ہو، کہیں زیادتی نہ ہو، کہیں حق تلفی نہ ہو، جہاں مجرم کو سزا کیے بغیر کوئی اور صورت نہ ہو جان بچانے کی، اور حقدار کے حق کو اس تک پہنچا دیا جائے۔ عدل و انصاف سے بھرا ہوا معاشرہ، انسانیت کا خواب، اس خواب کی تعبیر دکھانا بھی آخری رسول کی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس رسول کو دنیا میں تنہا نہیں بھیجا گیا۔ پچھلے رسول اکیلے اکیلے آتے رہے، اس کو اکیلے نہیں بھیجا گیا، ایک ٹیم ساتھ رکھی۔ اور یہ بات بڑی تفصیل سے کہی جا چکی ہے، ایک جملے میں اگر منتقل ہو سکے
کہ یہ لفظ ٹیم جب استعمال کرتا ہوں تو اس کے پورے مفہوم کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے جو آتے تھے تو جو آتا تھا وہ پچھلے کے قاعدے قانون منسوخ کر کے اپنے قاعدے قانون نافذ کرتا تھا. لیکن ٹیم کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میچ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک ہر کھلاڑی کا کردار بھی باقی رہتا ہے اور اس کا کیا ہوا کام بھی باقی رہتا ہے. یہ سب کام مل کر وہ تصویر بناتے ہیں کہ جسے ہم میچ کا نتیجہ کہتے ہیں. تو چنانچہ رسول کے ذمہ 4 کام تھے اس معاشرے کے قیام کے لیے. ایک تو وہ قاعدے قانون بتا دینا جو اللہ چاہتا تھا کہ جس کے اوپر چل کر انسان وہ معاشرہ حاصل کر سکتا ہے. اس کام کا نام تھا یتلو علیہم آیاتہ. پھر اس کے بعد انسان کا دنیا کے ماحول سے رخ موڑ کر اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اللہ سے وابستہ ہونے کے لیے آمادہ کرنا. اس کا کام تھا تزکیہ نفس. اور پھر اس کے بعد انسان کو وہ طاقت عطا کرنا کہ جو اس کائنات کی ہر شے کو مسخر کر سکتی ہے. اس طاقت کا نام تھا علم. علم کی 2 صورتیں تھیں. ایک حقائق کا جمع کرنا اور دوسرے ان حقیقتوں کو اپنی زندگی میں برت کے اس کے نتیجے حاصل کرنا. حقائق کے جمع کرنے کا نام علم کتاب تھا اور حقائق کو استعمال کرنے کا نام علم حکمت تھا. یہ فریضہ تھا. چنانچہ اس ٹیم میں ہر کھلاڑی کے سپرد الگ الگ کام ہوا. رسول سے لے کر حسین تک یتلو علیہم آیاتہ کی منزل تھی. یہ بتاتے رہے کہ اللہ کی منشا تم سے کیا ہے, اللہ تم سے کیا چاہتا ہے. قاعدے قانون سامنے رکھتے رہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے لے اور ان کے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری تک, 5ویں امام سے 7ویں امام تک اب وہ دور آ گیا ہے کہ جہاں علم بھی دیا جا رہا ہے, حکمت بھی دی جا رہی ہے. لیکن علم و حکمت کو عطا کرنے سے پہلے ضروری یہ تھا کہ پہلے تزکیہ نفس کا درمیانی مرحلہ طے کیا جاتا. تو اس پوری ٹیم میں, اس 14 معصوم کی ٹیم میں وہ کام کہ جو تزکیہ نفس والا فریضہ تھا وہ جس ذات کے سپرد ہوا تھا اس ذات کا نام سید سجاد ہے. تشریح کا وقت نہیں ہے, اس پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ تزکیہ نفس کی ذمہ داری سید سجاد. انسانیت کا رخ دنیا کے ماحول سے موڑ کر آخرت کی طرف اور رب کی طرف انسانیت کو رجوع کرنا, انسانیت کو خدا کی طرف رجوع کرنے پہ آمادہ کرنا, یہ ذمہ داری سید سجاد کی تھی. یہ تو تھا اس ٹیم کے حوالے سے سید سجاد کا کردار. لیکن ایک بڑی ٹیم بھی تھی, ایک بڑا مقابلہ بھی تھا, اور وہ مقابلہ روز اول سے شروع ہوا تھا جس میں ایک ٹیم شیطان کی تھی اور ایک ٹیم رحمان کی تھی. رحمان کی ٹیم میں سارے ہادی آدم سے لے کے خاتم الائمہ تک سارے ہادی شامل تھے, اور شیطان اپنی ذریت کے ساتھ وہ بھی اس وقت سے لے کے اس وقت معلوم تک وہ بھی میدان میں کھڑا تھا. میدان کیا تھا؟ صراط مستقیم میدان تھا. اس صراط مستقیم پر شیطان اپنی ساری ذریت کے ساتھ چاروں سمتوں پہ آ کے قابض ہو گیا اور یہ طے کر لیا کہ انسان کو خدا تک پہنچنے نہیں دیا جائے گا. انسان کو پستی کا احساس دلاتے ہوئے شیطان نے اہتمام یہ کیا کہ اس نے وہ تمام چیزیں جو انسان سے حقیر تھیں, انسان سے پست تھیں, ان کو اتنا دلکش بنا دیا کہ انسان نے جو کچھ طاقتیں اللہ نے اس کو عطا کی تھیں ان طاقتوں سے بجائے اس کے کہ وہ اپنی عظمت کو منواتا,
اس نے پستر چیزوں پر توجہ دینی شروع کی. جب بڑی شخصیت کی طرف قدم بڑھائیے گا تو آپ کا مقام بلند ہوگا، اگر پستی کی طرف قدم بڑھائیے گا تو ظاہر ہے دن بدن مقام پست ہوگا. شیطان نے یہ کیا کہ دنیا میں کہیں دولت میں کشش پیدا کر دی، کہیں اقتدار میں حسن پیدا کر دیا، کہیں جاہ و جلال میں خوبیاں پیدا کر دی، کہیں لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانے، دوست بنانے میں اتنا دلچسپی پیدا کر دی کہ اب انسان ان چیزوں پر اپنے سارے علم کی قوت کو صرف کرنے لگا، بجائے اس کے کہ اس کائنات کو مسخر کر کے اپنا غلام بنا کے بحیثیت خلیفۃ اللہ کے اس کائنات پر حکم چلاتا، خود اس کائنات کا غلام بن گیا. اس مرحلے پر جب چاروں طرف سے شیطان نے یوں یلغار کی تو درمیان میں آ گیا سید سجاد. اس نے کہا 4 سمتیں، شیطان نے یہی کہا تھا نا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے میں انسان پہ حملہ آور ہوں گا. تو اب انسان کے لیے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں رہا. جب کوئی راستہ نہیں رہا تو سید سجاد درمیان میں آیا. اس نے بتایا کہ نہیں، ابھی 2 راستے باقی ہیں. ایک اللہ سے دعا کر کے بتایا کہ اوپر کی طرف اگر جاؤ گے تو رب کی طرف جتنا بڑھتے جاؤ گے بلندی حاصل کرتے جاؤ گے، اور اگر خاک کی طرف سر جھکاؤ گے تو سید الساجدین بن کے بتایا کہ تم اپنی اصل سے قریب ہوتے جاؤ گے، عظیم سے عظیم تر ہوتے. یہ 2 دن کی گفتگو کا خلاصہ وہ شدار کیا ہے. اچھا، یہ دونوں باتیں جو ہے کی نا، یہ ٹیم کے رکن کی حیثیت سے ایک فریضہ ہے. کسی بھی ٹیم میں ہر کھلاڑی کے ذمہ ایک مخصوص کام ہوتا ہے، وہ کام وہ کر دے، بخوبی کر دے تو اس نے فرض ادا کر دیا. لیکن جو زیادہ صلاحیت رکھنے والے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ اپنی اس ذمہ داری کو تو پورا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی کارنامہ بھی سر انجام دیتے ہیں. سینچری کرنا نہیں تھا لیکن اس نے صرف بیٹنگ ہی نہیں کی، اپنے ٹیم کے میدان میں کھیلنے کے قابل ہی نہیں بنایا، کچھ رنز ہی نہیں حاصل کیے بلکہ ڈبل سینچری کر لی. تو اب یہ اس کا ذاتی کارنامہ ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ اس ٹیم کے تمام افراد کے ایک تو وہ کردار تھا جو بحیثیت ٹیم کے رکن کی حیثیت سے تھا. ابھی جو کچھ عرض کیا گیا یہ ان کا وہ کردار تھا جو ٹیم کے رکن کی حیثیت سے تھا. لیکن سید سجاد کا ذاتی کارنامہ کیا ہے، بس آج چند لفظوں میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اپنے فرائض منصبی سے پڑھ کر کارنامہ جو سر انجام دیا ہے اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ واقعہ کربلا تاریخ انسانیت کا سب سے منفرد واقعہ ہے. یہ واقعہ دنیا میں رونما ہونے والے بہت سے واقعات میں سے ایک واقعہ نہیں ہے. یہ بہت سے واقعات میں سے ایک واقعہ نہیں ہے. قتل و غارت گری، ظلم، زیادتی، ناانصافی کے بہت سے واقعات میں ہیں، لیکن واقعہ کربلا بالکل منفرد واقعہ ہے. جیسے اللہ کے سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن اس ایک کا مطلب نہیں کہ اللہ کی جتنی اقسام ہیں ان میں سے یہ اللہ ایک خاص اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ ہے. اللہ اکبر کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اور بھی بہت سے ہیں ان میں یہ سب سے بڑا ہے، بلکہ ہمارے امام نے ہمیں بتایا، امام اول کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ کے متعلق ایسا گمان کرو گے تو یہ کفر ہوگا. اللہ کے متعلق ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یکتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی تشبیہ نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، ان معنوں میں وہ ایک ہے. تو عالم وجود میں جو یکتا اور بے مثال ہے وہ خدا کی ذات ہے، اور عالم امکان میں جو یکتا اور بے مثال ہے وہ واقعہ کربلا ہے.
اس کی یکتائی کا اندازہ اس بات سے لگائیے، یکتائی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بہت ہی تیزی سے مجھے گزرنا ہے، آپ کے ذہنوں کی پوری توجہات کا خواہش مند ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ میری طرف متوجہ رہیں۔ اس کی یکتائی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بظاہر ایک دن رونما ہونے والا واقعہ ہے۔ یوں تو دنیا میں کوئی بھی واقعہ چاہے کتنے ہی اچانک انداز سے ہو، وہ کبھی اچانک نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ اچانک حادثے ہوئے نا، سڑک پہ دو گاڑیاں ٹکرا گئی، تو کیا یہ ایک لمحے میں واقعہ ہوا ہے؟ ذرا غور کیجئے کہ اگر یہ دونوں گاڑیاں جب اپنے گھر سے نکلی تھیں، اپنے ٹھکانے سے نکلی تھیں، اگر ایک سیکنڈ آگے پیچھے نکلتی تو کیا یہ واقعہ ہوتا؟ جہاں جہاں چلتے ہوئے راستے میں کسی گاڑی کو بریک لگائی گئی، کبھی رفتار تیز کی گئی، کبھی اس نے موڑ کاٹا، ان میں سے کوئی ایک واقعہ نہ ہوتا تو کیا یہ واقعہ ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو کم سے کم اس وقت سے شروع ہو چکا ہے جب سے یہ گھر سے روانہ ہوئی ہے۔ اب سوچئے کہ واقعہ کربلا چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے۔ کیا خیال ہے کہ یہ 28 رجب کو شروع ہوا اور 10 محرم کو ختم ہو گیا، بس اتنا سا واقعہ؟ جی نہیں، یہ واقعہ کم از کم قرآن نے بتایا کہ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی انسانیت نے حسین کو نہیں دیکھا، ابھی میدان کربلا کا نام کربلا بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ اس وقت بھی اللہ نے ایک خصوصی اہتمام کیا، اور اہتمام یہ کیا کہ پورا کبھی کبھی، اب تو شاید وہ رواج ختم ہو گئے، ایک زمانے میں بزرگوں کو یاد ہوگا جو میرے ہم عمر ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سول ڈیفنس کے مظاہرے ہوا کرتے تھے، جس کے اندر باقاعدہ خطرے کا سائرن بجتا تھا۔ اس کے بعد گاڑیاں بھی آتی تھیں، بعض اوقات ہوائی جہاز بھی حصہ لیتے تھے، دھماکوں کی آوازیں بھی آتی تھیں، آگ بھی لگتی تھی، آگ بجھائی بھی جاتی تھی، مریض بچائے بھی جاتے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد مجمع تالیاں بجاتا ہوا گھر رخصت ہو جاتا تھا کہ وہ بہت عمدہ مظاہرہ ہوا۔ یہ مظاہرہ کیوں ہوا تھا؟ جب تک ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جس سے کچھ کا واقعہ ہے۔ آج بھی یہ ہوتا ہے کہ فوج مشقیں کرتی ہے، فوج کے دو حصے کر دیے جاتے ہیں، ایک دشمن کی فوج ہے، ایک اپنے ملک کی فوج ہے، دونوں ایک دوسرے پہ حملہ کرتے ہیں، بمباریاں بھی ہوتی ہیں، گولیاں بھی چلتی ہیں، روزانہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس فریق کے اتنے آدمی مارے گئے، اس فریق کے اتنے آدمی مارے گئے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہ کوئی ان کا مارا گیا نہ ان کا مارا گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ یہ مشق ہو رہی تھی کسی ایسے مرحلے کی کہ جب حقیقی دشمن حملہ آور ہو تو اس وقت دفاع کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ مشق ہو رہی تھی کہ کبھی حقیقی واقعہ جب ہو تو اس وقت تیار رہے، فوج اس قابل رہے کہ جنگ کر سکے۔ تو چنانچہ اب ذرا ایک واقعہ تعریف کر دیکھیے اور مجھے سمجھائیے کہ اس کے علاوہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک دن خطرے کا سائرن بجا، خواب دیکھا کہ بیٹے کے گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، بیٹے کو ساتھ لیا، قربان گاہ میں پہنچے، چھری بھی موجود، گردن بھی موجود، بیٹے کو لٹا بھی دیا، گردن پہ چھری چلا بھی دی، بظاہر گردن کٹ بھی گئی، گرم گرم لہو بھی ہاتھوں کو لگا ہوگا۔ اس کے بعد آنکھوں سے پٹی کھولی، بیٹا الگ کھڑا مسکرا رہا ہے، باپ حیران، پروردگارا یہ کیا تھا؟ کہا یہ تو سب مشق تھی، اس لیے کہ اس سے عظیم آنے والا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ عظیم آنے والا ہے، ہمیں تو اس کی تیاری کرانی تھی، اس نے عظیم کی۔ آج ریہرسل کر لو، اصل میں تم نے خواب سچا کر دکھایا، یعنی جو کچھ ہم دیکھنا چاہتے تھے تم نے دکھا دیا کہ تم اس قابل ہو۔ انسانیت اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ کربلا جیسا عظیم معرکہ سر انجام دے سکے۔
یہ کربلا کیوں ضروری تھا؟ یہ بذات خود ایک اہم موضوع ہے اپنی جگہ پر کہ کیوں اس شبہ عظیم کی ضرورت تھی۔ مختصر ترین لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو شیطان سے جنگ کا اعلان ہوا تھا نا، اس کے اندر فیصلہ کن مقابلے کے لیے ایک ایسی چال چلنی ضروری تھی جس کے بعد شیطان بالکل بے بس ہو جائے۔ وہ چال جو شیطان کو بے بس کر دے، اسی کا دوسرا نام کربلا ہے۔ اب وہ کربلا کام کیا تھا؟ کربلا بہت بڑی چیز ہے۔ اس کا ایک تعبیر یا ایک مطلب بتا دینا کہ کربلا یہ مقصد رکھتا تھا، یا اس کا یہ مطلب تھا، یا اس کا یہ فلسفہ تھا، یہ محض چھوٹا اور بڑی بات ہوگی۔ کربلا یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی بڑا پہاڑ ہو، اس کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ ایک نظر میں کتنا دیکھیں گے؟ کوئی ایک شم دیکھیں گے نا، ایک گوشہ دیکھیں گے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ چڑھائی سے اترنے کے بعد جو منزل ہے وہ کیسی ہے، اس سے آگے کی منزلیں اور کیسی ہیں، طے طے پہاڑ، اور ہوتے ہوتے سب کچھ بھی اگر دیکھ لیا تو یہ نہیں معلوم کہ اس پہاڑ کے پیچھے کیا کچھ موجود ہے۔ کربلا ہر دور میں ایک نیا معنی اور نئی تعبیر رکھتا ہے، لیکن ایک بنیادی کام جو کربلا کا روز اول سے لے کے روز آخر تک جاری و ساری رہے گا، اصل بات یہ تھی کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اصل کام یہ کرتا تھا کہ اپنے کارندوں کے ذریعے سے انسان کے سب سے پہلے قوت احساس کو ختم کر دیتا ہے۔ قوت احساس ختم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان یہ پہچاننا ہی بھول جائے کہ اس میں نیکی کہاں ہے، برائی کہاں ہے، محسوس ہی نہ کرے کہ نیکی ہے یا برائی ہے۔ جب وہ محسوس ہی نہیں کرے گا تو اس کے بعد نہ نیکی کو نیکی کہے گا، نہ برائی کو برائی کہے گا۔ اگر معاشرے میں نیکی کو نیکی نہ کہا جائے اور برائی کو برائی نہ کہا جائے تو معاشرہ اس جنت کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتا جس جنت میں اللہ انسان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جب تک پہچان میں بہت تیزی سے گزرنا، جب تک پہچان نہیں ہوگی کہ برائی کیا ہے، بھلائی کیا ہے، تو اس وقت تک برائی اور بھلائی سے جنگ کیسے ہوگی، بچا کیسے جائے گا، معاشرے سے برائی کو دور کیسے کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے وہ احساس زندہ رہے جو یہ جانتا رہے کہ برائی کیا ہے، بھلائی کیا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ایک تھرمامیٹر، ایک میٹر انسان کو دے رکھا ہے جو بڑی جلدی بتا دیتا ہے کہ دیکھو خبردار یہ برائی ہے، یہ بھلائی ہے۔ اس میٹر کا نام ہے ضمیر۔ اس میٹر کا نام ہے ضمیر۔ یہ ضمیر جو ہے، اس ضمیر پر اب اگر تھرمامیٹر پڑا رہے بہت عرصے تک، اس پہ گرد جمتی رہے، مٹی پڑتی رہے، تو اب وہ حصہ جو اس کا حساس ہوتا ہے نا، اس پر اگر کوئی کھول چڑھ جائے، مٹی چڑھ جائے، یا غلاف میں رکھا ہوا تھرمامیٹر، ٹیوب میں رکھا ہوا تھرمامیٹر، اس کو منہ میں رکھ لیجئے، وہ تھرمامیٹر آپ کو کبھی صحیح ٹیمپریچر نہیں بتائے گا، اس لیے کہ اس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ یہ اصل کیفیت تک پہنچنے نہیں دے رہا ہے۔ یہ جو اللہ نے ضمیر کا تھرمامیٹر دیا ہے، اس ضمیر پر دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو غلاف کا کام دیتی ہیں، ایک انسان کی لالچ ہے اور ایک انسان کا خوف ہے۔ ضمیر اس لیے کام نہیں کرتا کہ انسان کا خوف ضمیر کے میٹر کو پڑھنے کا موقع نہیں دیتا، اور کبھی انسان کا ضمیر اس لیے خاموش ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر لالچ کا پردہ، لالچ کا غلاف چڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ضمیر بیدار ہے تو پھر حق و باطل کا امتیاز بھی ہوگا، برائی سے بچا بھی جائے گا، نیکی کا قیام بھی ہوگا۔ ضمیر مردہ ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ کربلا ہوا ہی اس لیے ہے کہ انسانیت کا ضمیر مردہ نہ ہونے پائے۔ ہمت افزائی پر مشتمل تعاون کا ممنون ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے اطمینان ہو رہا ہے کہ میری بات پہنچ رہی ہے، ورنہ میں زیادہ داری سے محسوس کرتا ہوں کہ ہر جملہ بڑی تشریح
بڑی وضاحت چاہتا ہے. اگر اس طرح ساتھ دیتے رہے تو میرے لیے منزل تک پہنچنا قطعاً دشوار نہیں ہوگا. ضمیر کو بیدار رکھنا بنیادی طور پر مشن ہے کربلا کا. انسانیت کا ضمیر، میرا آپ کا دو چار آدمی نہیں، پوری انسانیت کا واہ واہ واہ، کیا کہنا، کیا کہنا. اس کو بیدار رکھنا. تکبیر کربلا کا مارکہ ہوا. دیکھیے جب کبھی دو گروہ آپس میں لڑتے ہیں، دو جماعتیں آپس میں لڑتی ہیں، تو لڑنے کے لیے اگر ہمیں نہ معلوم ہو کہ یہ کس بات پہ لڑ رہی ہیں تو ہم پوچھیں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے. جب پوچھیں گے یہ کون ہے تو جہاں تک ایک ہی بات معلوم ہوتی رہے گی کہ یہ فلاں ہیں اور یہ بھی فلاں ہیں، تو وہاں ہم سمجھیں گے کہ یہ تو وجہ لڑائی کی نہیں ہو سکتی. جہاں تک اتفاق ہوگا وہاں تک لڑائی کی وجہ سمجھ میں نہیں آئے گی. لڑائی کی وجہ کب سمجھ میں آئے گی؟ جب یہ معلوم ہوگا کہ یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں. اگر بات یہ ہو کہ صاحب یہ اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ دو ملکوں کی جنگ ہے جو اپنے حدود کی بنیاد، اپنی سرحدوں کے لیے لڑائی لڑ رہی ہے. اگر پتہ چلا کہ یہ زبان بولتے ہیں اور وہ زبان بولتے ہیں تو معلوم ہوا یہ لسانی جنگ ہے، زبان پر لڑائی ہو رہی ہے. ان کی تہذیب یہ ہے، ان کی تہذیب وہ ہے، تو ہم کہیں گے یہ دو تہذیبیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. ان کا مذہب یہ ہے، ان کا مذہب وہ ہے، تو ہم کہیں گے یہ مذہبی جنگ ہو رہی ہے. جتنے بھی اتفاقات ہیں وہ سبب جنگ نہیں ہوتے، سبب جنگ اختلاف ہوتا ہے. اب کربلا میں دو فوجیں ہیں، دونوں کی صورت یہ ہے کہ دونوں ایک ہی علاقے سے تعلق رکھنے والے، ایک ہی نسل سے تعلق رکھنے والے، ایک ہی قوم سے تعلق رکھنے والے، ایک ہی زبان سے تعلق رکھنے والے، ایک ہی مذہب کو ماننے والے، ایک ہی طریقہ عبادت سب کا، ایک ہی تہذیب و تمدن سب کا. جب سب چیزیں ایک تو لڑائی کس چیز کی؟ آج ہم کہہ دیتے ہیں کہ حسین اسلام کے لیے لڑے، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کہہ تو یہی رہے تھے نا. ظاہرہ طور پر باہر کا کوئی آدمی دیکھے تو وہ کہے گا کہ جناب یہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، یہ بھی عرب، وہ بھی عرب، یہ بھی قریش، وہ بھی قریش، یا کچھ اور حضرت ابراہیم کی نسل کے اور قبیلے، وہ سب ادھر بھی کچھ قبیلے ادھر بھی کچھ قبیلے. حتیٰ کہ صورتحال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جماعت میں 21 قبیلے شامل تھے. امام کے لشکر میں جو چھوٹی سی جماعت میں 72 آدمی جو تھے وہ 21 قبیلوں پر مشتمل تھے. ان 21 قبیلوں میں سے سوائے بنی ہاشم کے کوئی اور قبیلہ ایسا نہیں تھا جو یزید کی فوج میں بھی موجود نہ ہو. بنی اسد ادھر بھی، بنی اسد ادھر بھی، بنی اسد ادھر بھی، بنی اسد ادھر بھی، شاکری قبیلے کے لوگ ادھر بھی، شاکری قبیلے کے لوگ ادھر بھی، بجلی ادھر بھی، بجلی ادھر بھی، کرزر قبیلہ یہاں بھی وہاں بھی. مزید تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. تو اب نہ یہ قبیلے کی جنگ، نہ علاقے کی جنگ، نہ سرحدوں کی جنگ، نہ حکومتوں کی جنگ، نہ زبان کی جنگ، نہ رنگ کی جنگ، نہ نسل کی جنگ. تو کس چیز کی لڑائی ہے؟ کس چیز کی لڑائی ہے؟ جب کوئی وجہ سمجھ میں نہ آئے تو ایک مرتبہ آؤ کربلا کے منظر کو پوری طرف دیکھو اور پھر دیکھو کہ ایک طرف کیفیت یہ ہے کہ کچھ پیاسے بچے ہیں، دوسری طرف بہتا ہوا دریا ہے، ایک طرف ایک گروہ ہے کہ جو پانی پہ قبضہ کیے ہوئے ہے اور کہتا ہے یہ پانی پیاسوں تک نہیں جائے گا، دوسری طرف فوج کا جو سب سے بڑا سربراہ کے بعد جو سب سے اہم فرد ہے وہ علمدار لشکر ہے نا. وہ علمدار لشکر میدان میں جا رہا ہے خون بہانے کے لیے نہیں، میدان فتح کرنے کے لیے نہیں، گردنیں کاٹنے کے لیے نہیں، دشمنوں کی کشتوں پہ پشتے لگانے کے لیے نہیں، بلکہ پیاسے بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے.
ایک طرف ایک شخصیت 6 مہینے کے بچے کو پیش کر رہی ہے کہ مجھے نہ صحیح اس کو ایک گھونٹ پانی دے دو، دوسری طرف جواب میں تیر چلایا جا رہا ہے، ایک طرف بے خطا بے گناہ عورتیں ہیں، وہ چند خیموں کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں، بارش ان کے مارے جا چکے ہیں، وہاں پر کچھ وحشی درندوں کی طرح افراد آتے ہیں، خیموں کو آگ لگا دیتے ہیں، بیویوں کے سروں سے چادریں اتار لیتے ہیں، ان کو بازاروں میں پھیلاتے ہیں، درباروں میں لے جاتے ہیں، بار بار دنیا پوچھتی ہے کہ ان کی خطا کیا ہے، تو بتانے کے لیے کوئی بات نہیں ہے کہ کہا جا سکے یہ خطا ہے۔ تو پھر یہ جنگ کس چیز کی تھی؟ معلوم ہوا کہ جنگ نہ رنگ کی تھی، نہ نسل کی تھی، نہ قومیت کی تھی، کوئی اس نوعیت کی جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک طرف انسانیت تھی، دوسری طرف انسانیت دشمنی تھی۔ اس پوری دنیا میں، پوری تاریخ انسانیت میں یہ واحد جنگ ہے جو صرف عظمت انسان کے لیے لڑی گئی۔ جب انسانیت کے لیے جنگ لڑی گئی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کا ضمیر بیدار ہو جائے، کسی قوم کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں، بلکہ انسانیت کا ضمیر بیدار ہو جائے۔ انسانیت کے ضمیر کی بیداری کا مطلب کیا ہے کہ اب مسئلہ اس کا نہیں کہ تم ہندو ہو کہ مسلمان ہو، تم یہودی ہو کہ عیسائی ہو، مسئلہ صرف اس کا ہے کہ جہاں ظلم ہو وہاں پر تمہیں ڈٹ جانا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ ظالم مسلمان ہے یا ہندو ہے، ظلم کے خلاف ایک بیداری پیدا کرنا یہ بنیادی مقصد کربلا ہے۔ اب جناب والا کام تھا کربلا کا انسانیت کے سوئے ہوئے مردہ ضمیر کو بیدار کرنا۔ میں اس وقت کے ضمیر کی اگر تصویر کھینچوں تو وہ خود ایک موضوع ہوگا کہ کتنا مردہ ہو چکا تھا۔ یہ ایسا بھی نہیں تھا کہ پانی کے 2 چھینٹے دے کر ان کو بیدار کیا جا سکتا۔ یہاں پر شہادت سے کم، حسین کی شہادت سے کم کوئی واقعہ ایک ضمیر انسانیت کو بیدار کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا تھا۔ صرف حسین کی شہادت نہیں، اہل بیت کی گرفتاری بھی، ان کا درباروں میں جانا بھی، ان کا قید میں رکھا جانا بھی، ان سب نے مل کر اس عہد کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ جو شام میں آوازیں انقلاب کی برپا ہوئی، جو کوفے میں رد عمل پیدا ہوا، جو سلیمان ابن سرد خزائی کی صورت میں ظاہر ہوا، جو جناب مختار صفی کی کیفیت میں ظاہر ہوا، یہ سب اس وقت کے ضمیر کو جھنجھوڑے جانے کا نتیجہ تھا۔ یہاں تک پہنچ کر اگر بات واضح ہو چکی ہے تو میں عرض کروں گا کہ یقیناً واقعہ کربلا نے اس وقت کے ضمیر کو بیدار کیا، واقعہ کربلا نے اس وقت کے ضمیر کو بیدار کیا، لیکن لاکھ آپ کچھ کہتے رہیے، بہرطور یہ واقعہ تاریخ کا واقعہ تھا، ایک خاص تاریخ، ایک زمانے کا واقعہ تھا نا۔ اس عہد کے لوگوں کا ضمیر بیدار ہو گیا، لیکن پیش نظر صرف اس عہد کے ضمیر کو بیدار کرنا نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کربلا کو بیداری ضمیر کا کام سر انجام دینا ہے۔ کربلا روز نہیں ہوتا، یہ ایک واقعہ ہے، ایک واقعہ ہے جسے قیامت تک ضمیر انسانی کو بیدار کرنا ہے۔ تو حسین شہادت دے کر، زینب ام کلثوم اپنا سر سے چادروں کو چھنوا کر ضمیر انسانیت کو بیدار تو کر سکتے تھے، لیکن آج وہ واقعہ تاریخ کا ایک واقعہ ہوتا، کتابوں کے اندر درج ہوتا، ہم کتابوں سے پڑھ لیتے، واقعہ تو جان جاتے، واقعہ تاریخ کا جز بن کر جب ہم تک منتقل ہوتا ہے تو وہ ایک خبر ہوتا ہے، وہ ایک اطلاع ہوتا ہے، وہ انفارمیشن ہوتا ہے۔ انفارمیشن آپ کے ذخیرہ معلومات میں اضافہ تو کر سکتی ہے، انفارمیشن ضمیر کو بیدار نہیں کر سکتی۔ ذرا تھوڑی سی منزل ہے، بس چند لمحوں کی رحمت دوں گا۔ ضمیر کو بیدار انفارمیشن نہیں کرتی، ضمیر کو بیدار احساس کرتا ہے، ضمیر کو بیدار احساس کرتا ہے، انفارمیشن نہیں۔ انفارمیشن سپاٹ خبر،
ڈیٹا اطلاع وہ آگے آپ نے کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا یا زیادہ سے زیادہ ذہن میں محفوظ کر لیا. بہت ساری باتیں یاد ہیں, اس میں یہ بھی یاد ہے نہ معلوم کتنے لوگوں کا قتل آپ کے معلومات میں ہوگا, تاریخ میں کس کس بادشاہ نے کس کس شخص کو قتل کیا, وہ تفصیلات موجود ہوں گی, لیکن وہ تفصیلات ہمارے ذہنوں میں کوئی ہیجان پیدا نہیں کرتی, ہمارے دلوں میں کوئی لہر نہیں اٹھتی, کوئی بیداری کا احساس نہیں پیدا ہوتا. یہ صرف اطلاع ہے, یہ صرف خبر ہے. تبدیلی پیدا کرنے کے لیے خالی خبر نہیں, احساس بھی چاہیے. زیادہ آسان لفظوں میں نہیں چاہتا تھا کہ وضاحتیں کروں, لیکن آسان لفظوں میں بات کروں. میرے والد کا انتقال ہوا, سن 71 میں انتقال ہوا. جس وقت انتقال ہوا دنیا مجھے تاریخ نظر آئی. محسوس ہوتا تھا کہ اب میرا کوئی والی و وارث نہیں ہے, میرے سر پہ سایہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. عجیب سی کیفیت تھی, لگتا تھا کہ اب زندگی کی ساری دلچسپیاں ختم ہو گئیں. آج سن 71 کے بعد ہر سال والد مرحوم کی برسی بھی ہوتی ہے, اس کے اندر ان کا ذکر بھی ہوتا ہے. کم از کم مجھے تو یاد آتے ہیں, یہ سب کچھ ہوتا ہے. کوشش کرتا ہوں کہ مجھ میں وہ کیفیت پیدا ہو جو اس وقت پیدا ہوئی تھی. تو نہ آنکھیں اس طرح سے برسنا شروع کرتی ہیں, نہ دل اس طرح تڑپنا شروع ہوتا ہے, نہ جو مزاج میں تبدیلی پیدا ہوئی تھی وہ تبدیلی پیدا ہوئی ہوتی ہے. خبر تو آ رہی ہے, احساس نہیں آ رہا, احساس نہیں آ رہا. اس لیے کہ احساس ایسی عجیب و غریب چیز ہے, احساس ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ خبر تو ایک سے دوسرے کو منتقل ہو سکتی ہے, احساس منتقل نہیں ہوتا. سب سے زیادہ جذبوں کی باتیں شاعر کرتے ہیں نا, جذبات کا ترجمانی شاعر کرتے ہیں. احساس منتقل کرنے کی کوشش, اپنے غم کو بانٹ رہے ہیں, اپنے خوشی کو بانٹ رہے ہیں. یہاں شاعر حضرات بیٹھے ہیں, خود پوچھ لیجئے کہ کیا ہوتا ہے. ہجر کی کیفیت تھی, ساری رات بیتابی میں گزاری. اس بیتابی کو, اس درد کو, اس کرب کو, محبوب کے بچھڑنے کے اس احساس کو انہوں نے شعر کی شکل دی. جب وہ شعر کہا, جیسے ہی مجمع کے سامنے پڑھا, ذکر کر رہے تھے اپنی آہ کا, مجمع نے جواب میں واہ کہا. بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چلا تھا جذبہ منتقل کرنے, رد عمل بالکل الٹا. اس کی آپ دنیا کی نگاہوں میں واہ کا مقام بن گئی, اور خود وہ بھی مطمئن ہے کہ واہ ہوا. شاید آ ہوتا تو شاید اس کو اتنی خوشی نہ ہوتی. تو اب جذبہ منتقل نہیں ہوتا, احساس منتقل نہیں ہوتا. یہ ایک ناممکن کام ہے. کہنے کو ہم کہہ دیتے ہیں بڑا افسوس ہوا, کہنے کو ہم کہہ دیتے ہیں جناب آپ بھی خوش نہیں ہیں, ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی ہے. دیانتداری سے آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ جس سے ہم تعزیت کر رہے ہیں وہ افسوس ہم اس کے حصے دار نہیں بن سکتے. جس کو ہم خوشی کی مبارکباد دے رہے ہیں ہم یقیناً خوش ہوئے ہیں, لیکن وہ خوشی جو اس کے دل میں ہے, جس کو نعمت اولاد نہیں ملی تھی اولاد مل گئی ہے, خوشی ہوئی ہے. لیکن کیا وہ خوشی ہو سکتی ہے جو اس باپ کو ملی ہو جس نے پتہ نہیں کتنی منتوں مرادوں کے بعد اولاد حاصل کی ہو؟ احساس منتقل نہیں ہوتا. اور بزرگان گرامی یہ ایک منزل تھی, ناممکن بات تھی کہ احساس ایک سے دوسرے کو منتقل ہو. اس کے بعد دوسری منزل آئی کہ اور جو احساس تھے وہ کم از کم اپنے اظہار کے کچھ ایسے طریقے رکھتے تھے کہ جس کی نقالی کی جا سکتی تھی. مثلا خوشی کا موقع آیا, میں نے خوشی کا اظہار کیا, آپ نے کہا میں بھی بہت خوش ہوا ہوں, میں خوش ہو کے بھنگڑا ڈالنے لگا, آپ بھی میرے ساتھ بھنگڑے میں شامل ہو گئے. میں کہا مارنے لگا, آپ بھی کہے میں شامل ہو گئے. لیکن تمام اور جذبوں میں تھوڑی بہت ظاہرہ شمولیت ہو جاتی ہے. غم ایک ایسا احساس ہے کہ اس کو منتقل کرنا تو بالکل ہی ناممکن ہے. اس لیے کہ اس غم سے انسان سب سے زیادہ گھبراتا ہے. وہ
اپنے سارے وسائل، اپنے زندگی کے سارے وسائل سب کرتا ہے کہ غم قریب نہ آئے، خوشیاں خریدی آئے، غم سے بچنے کے لیے یا خوشیاں خریدنے کے لیے۔ ذرا سوچئے نا کہ آپ جو کچھ اپنی جسمانی قوت، اپنی مالی قوت، اپنی ذہنی قوت سب صرف کرتے ہیں صرف ان دو کاموں کے لیے، غم قریب نہ آنے پائے اور خوشی ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ مستقل یہی کشمکش جاری رہتی ہے۔ دنیا کی کوئی قوم، کوئی فرد، کوئی ذات غم کے احساس کو تو ذرا برابر قبول کرنے کو تیار نہیں۔ وقتی طور پر جا کے تعزیت کے لیے خاموش ہو گئے، کتنے جنازوں کا ہم ساتھ دیتے ہیں، قبرستان جا رہے ہیں، سوگوار لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ابھی ابھی تعزیت کی ہے، 2 گھڑی وہ ذرا سے بیٹا آگے ہوا، کسی اور دوست سے بات کرنے لگا، ہم نے ادھر اپنے ساتھی سے پوچھنا شروع کیا وہ جو سودا کیا تھا اس میں تمہیں کتنا فائدہ ہوا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ زیادہ دیر تک غم کو برداشت نہیں کر سکتے، کوشش کرتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا ظاہر کر دیا ختم ہو جائے۔ احساس منتقل نہیں ہو سکتا تھا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ احساس غم کا احساس تھا، اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ اور پھر تیسری منزل اس سے بھی مشکل آئی کہ اگر غم ایک دفعہ ہو گیا، جس وقت ہوا اس وقت تو قیامت بن کے آیا، لیکن اس غم کو باقی رکھنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے غم ہماری زندگی میں آتے رہے، کسی کا باپ مرا، کسی کا بیٹا مرا، کسی کا بھائی مرا، کسی کی دولت لوٹی، سب کچھ ہوتا رہا۔ جب سانحہ ہوا معلوم ہوا دنیا اندھیر ہو گئی۔ 4 دن گزرے تو ہم نے کہا زخم مندمل ہو گیا، وقت نے مرہم کا کام دیا۔ بلکہ ہم تو گویا غم سے اس طرح سے جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ غم غلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اہتمام کیا جاتا ہے کہ غم باقی نہ رہے۔ اب 3 ناممکن باتیں، احساس منتقل نہیں ہو سکتا، غم کوئی پسند نہیں کرتا، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر غم ہو جائے تو اس کو باقی رکھنا ناممکن ہوتا ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ قدرت نے انسان میں ایک اس کے بچاؤ کا نظام رکھا ہے، ایک سیونگ فیکٹر رکھا ہے۔ وہ سیونگ فیکٹر کیا کرتا ہے کہ خود بخود ذہن غم کے اثرات کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے۔ جب وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود وہ جو کہتے ہیں کہ وقت مرہم ہے، تو وقت مرہم اسی طرح سے ہے کہ اگر یہ غم رہتا تو انسان کی زندگی سلامت نہ رہتی، نہ معلوم کتنے خطرات کو مبتلا ہو جاتا۔ اس لیے اس زخم کو قدرت خود منتقل کر دیتی ہے۔ تو اب فطرت نے 3 اصول بتائے تھے کہ احساس منتقل نہیں ہو سکتا، غم دوسرے کو بانٹا نہیں جا سکتا، غم کو باقی نہیں رکھا جا سکتا۔ اب آگے آیا سید سجاد، پوری انسانیت کے ضمیر انسان کو بیدار رکھنے کے لیے احساس کا منتقل ہونا ضروری تھا۔ سید سجاد نے فطرت کے سارے اصولوں کو غلط کرتے ہوئے غم حسین کو منتقل بھی کیا، غم کو پسندیدہ بھی بنایا اور غم کو آج تک باقی بھی رکھا۔ کہنے کو بیمار امام، کہنے کو بیمار امام، لیکن کربلا کی تاریخ کے ہر لمحے کا اہم ترین فرق 2 کام ایسے ہیں سید سجاد کے، صرف ان کا اندازہ لگائیے تو پتہ چلے گا کہ سید سجاد کتنا عظیم ہے۔ ایک کام کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، آج پھر دوہرا دوں۔ حسین نے جو جنگ لڑی ہے کربلا سے دمشق، جو جنگ لڑی اس میں 2 حصوں میں جنگ ہوئی، کربلا تک اور کربلا کے بعد مدینے تک۔ یہ جنگ مدینے تک جاری رہی، وہاں پہنچنے تک۔ ان سارے مرحلے میں حسین کیا کسی وقت کمزور ہوئے؟ کسی وقت حسین کی طاقت کم ہوئی؟ اگر طاقت کم نہیں ہوئی، حسین کی تمام طاقتیں شروع سے لے کے آخر تک ایک جیسی مضبوط اور توانا رہی،
بلکہ ابتدا میں تو کئی مرحلے آئے جہاں محقق کو آج بھی دھوکہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے شروع میں تو یزید کامیاب ہوا لیکن انجام کار حسین کامیاب ہوئے. یہ جملہ چاہے کتنا ہی غلط ہو لیکن اس سے اندازہ ہوا کہ شروع میں حسین کمزور نظر آ رہا تھا، جنگ کے آخر تک حسین کی طاقت دنیا کے سامنے نمایاں ہو چکی ہے. ابتدائی حصے میں کمزور نظر آ رہا تھا، آخری حصے میں طاقتور نظر آ رہا تھا. یہ دنیا کا مشاہدہ ہے، ورنہ ہمارے نزدیک حسین جتنا طاقتور پہلے دن تھا اتنا ہی طاقتور آخری دن تھا. لیکن اگر دنیا کے پیمانے کو سامنے رکھیے تو کربلا تک حسین کمزور تھا، کربلا کے بعد حسین طاقتور ہونا شروع ہوا جس کی طاقت آج تک برقرار ہے. تو اب ذرا انصاف فرمائیے کہ کربلا تک حسین جس کو آپ نے کمزور کہا، اہل دنیا نے کمزور کہا، اس کربلا کے پاس حسین کے پاس کون کون سی طاقت ہے؟ حسین کے پاس حبیب ابن مظاہر ہے، مسلم ابن اوسجہ ہے، بریر حمدانی ہے، ابی شبیب شاکری ہے، حسین کے پاس علی اکبر ہے، عباس ہے، اون محمد ہیں، قاسم ہے. یہ سب حسین کی طاقتیں ہیں. سب سے بڑی بات حسین کے پاس علی اصغر ہے، یہ حسین کی طاقت ہے. یہ ساری طاقتیں جب تھیں حسین کے ساتھ تو حسین نے کربلا کی جنگ لڑی، کربلا کی جنگ لڑی ہے. اگر آخری وقت تک حسین کی طاقت اتنی ہی رہی جتنی ابتدا میں تھی تو اب سمجھیے کہ جب حسین تھے تو یہ طاقت تقسیم تھی، علی اکبر ہو، قاسم ہو، علی اصغر ہو، اون ہو، محمد ہو، حبیب ہو، حبیب ابن مظاہر ہو، بریر ہو، عابس ابن ابی شبیب شاکری، تمام اصحاب میں تقسیم تھی. اب اگر طاقت اتنی ہی ہے تو یوں سمجھیے کہ حسین کا پورا لشکر ایک طرف اور تنہا سید سجاد ایک طرف. ساری طاقتیں سید سجاد میں جمع. اب ساری لڑائی سید سجاد کو لڑنی ہے، سید سجاد کو جنگ کرنی ہے. اور بزرگان محترم ایک پہلو مسائل سے ربط نہیں رکھتا لیکن مقام سید سجاد کو سمجھنے کے لیے صرف ایک بات ضرور ذہنوں میں ڈال لیجیے. ایک جملے سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. ہمارے جتنے علوم آل محمد ہیں، ہماری جتنی کتب احادیث ہیں، جہاں فقہ سے تعلق رکھنے والی ہستیاں تشریف فرما ہیں، تصدیق کر لیجئے. اصول کافی ہو، منلائقۃ الفقیہ ہو، وہ استفسار ہو یا تہذیب الاحکام ہو، ہماری 4 حدیث کی بنیادی کتابیں اور اس کے علاوہ اور جتنی اور حدیث کے مجموعے ہیں، اس میں سب سے زیادہ حدیث کی مقدار جو ہمیں ملتی ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری تک روایت ہوئی. سب سے بڑا ذخیرہ ان ائمہ کے ذریعے ہم تک منتقل ہوا ہے. ان اماموں نے جس حدیث کو بیان کیا ہے، ہزاروں لاکھوں حدیثیں مجموعی طور پر، ہزاروں لاکھوں احکام جو ان اماموں نے بیان کیے ہیں، کہیں کہہ کر اور کہیں ایک عمومی اصول کے تحت جب بھی بیان کیا یہ کہہ کے بیان کیا ہے. ہم نے سنا اپنے والد گرامی سے، انہوں نے سنا اپنے والد گرامی سے، انہوں نے سنا سید سجاد سے، انہوں نے سنا امام حسین سے، انہوں نے سنا علی سے، انہوں نے سنا رسول سے. 7 امام بلکہ سید سجاد سے بھی ہمیں بہت سی روایتیں ملی ہیں. اب تفصیلات بیان کرنے کا وقت نہیں کہ سید سجاد سے براہ راست ہمیں کیا کیا ملا ہے. صحیح بھائی کا ملا ہے ایک چیز، اس کے علاوہ جو فقہ کے احکامات، قوانین، آج میراث کے متعلق آپ کو جو کچھ بھی علم ہے، جتنی باتیں آپ جانتے ہیں وہ ساری روایتیں سید سجاد سے براہ راست. حضرت زید شہید آپ کے صاحبزادے ہیں، ان کو آپ نے تعلیم فرمایا تھا، ان کو بتایا تھا. جتنی حدیثیں 4000 شاگردوں کو امام جعفر صادق پڑھا رہے ہیں مدینے کے مدرسے میں، اور جو کچھ پڑھا رہے ہیں یہ کہہ کے پڑھا رہے ہیں کہ یہ میرے جد سید سجاد نے مجھے بتایا. پورے علوم آل محمد کا خزینہ جہاں سے علم کی کئی دھارے بنے وہ سید سجاد کی ذات گرامی. یہ سید سجاد کربلا کے کسی مرحلے پر کہاں سے شروع کرو؟ پہلی منزل آئیے ذرا دم لے لیں گے.
थोड़ा सा फासला तय कर। पहली मंजिल हुसैन वलीद के दरबार में गए। 26 रजब की बात है, सन 60। पैगाम मिला है बेवक्त क्या आपको बुलाया। बनी हाशिम के जवान साथ गए जिस शान से गए, इस घराने में वाक़या करबला एक खबर के तौर पर, एक यकीनी तौर पर आपको अपने इमाम को वो इंतजार नहीं होगा जो बनी हाशिम के घर की औरतों को करबला का इंतजार था। अज़मत करबला के पेश नजर हर माँ चाहती है, हर जवान चाहता है, हर फर्द चाहता है हुसैन के घर का कि काश हम भी करबला के लायक हो जाएं। जब रजब का महीना आया था, सन 60 हिजरी में रजब का महीना आया था, तो हुसैन वैसे भी उनके मामूलात मुअय्यन थे, लेकिन रजब के महीने में आपके मामूलात बदल गए थे। आपका बेशतर वक्त कभी जन्नतुल बकी में गुजरता था, कभी अपने रसूल पे गुजरता था। महीने के दिन गुजरते गए। बीवियां जिनकी हर वक्त नजर हुसैन पे लगी हुई थी, ये मालूम था कि करबला आने वाला है और हुसैन करबला का मरकजी किरदार है, और करबला के लिए हुसैन इंतखाब करेगा तो नाकिस माल को मुंतखब नहीं करेगा। हर माँ की तमन्ना कि हमारा फर्जंद, हमारा भाई, हर बहन की तमन्ना कि हमारा भाई मुंतखब हो जाए करबला के लिए। जब हुसैन जाने लगे, दरबार की तरफ जाने लगे, तो हुसैन ने किसी से कहा नहीं था, बस सिर्फ ज़ैनब से एक बात कही थी कि मेरे नाना का अमामा ले आओ, नाना का अमामा ले आओ। ये नाना का अमामा इस घर में एक तबर्रुक की हैसियत रखता था। सफर तभी है, मैं ज़रा तामुल चाहूँगा आप हज़रात का। ये नाना का अमामा इस घर में एक तबर्रुक की हैसियत रखता था। ये जब कभी कोई बड़ी मुहिम पेश आती थी तो उस वक्त जो भी मासूम होता था वो इस अमामे को अपने सर पे जेबेतन करता था। आज जो हुसैन ने कहा नाना का अमामा ले आओ, ज़ैनब कही अमामा ले आए। भाई ने अमामे को सर पे बांधा, घर से बाहर कदम रखा। ज़ैनब समझ गई कोई बड़ा वक्त आ गया। बस उधर हुसैन का कदम ड्योढ़ी से बाहर निकलना था। माओ ने बच्चों को खिजोड़ना शुरू किया, मौला अकेले जा रहे हैं। और मोहम्मद निकले, कासिम निकले, अली अकबर निकले, और औरों को तो शायद माओ ने कहा होगा चले जाओ। एक ऐसा था कि उधर इमाम के पाँव की आवाज़ सुनी, वो फौरन उछल के साथ हो गया, और वो हुसैन का भाई अब्बास था। सब चले गए, दरबार से वापस आए। हुसैन सब झुकाए हुए, जितने बाकी साथी हैं अपने अपने हुजरों में चले गए। अब ज़ैनब और हुसैन अकेले रहे। भैया अभी तक ज़ैनब खामोश है, अभी तक कोई बात नहीं। अब जब भाई को अकेले देखा, भैया क्या इरादा है? कहा बहन सफर दरपेश है, सफर करना पड़ेगा। सफर वही सफर, हाँ बहन वही सफर। किसी और को पता हो या ना हो, हुसैन समझ गए किस सफर की बात। बस हुसैन ने कहा हाँ वही सफर। अचानक ज़ैनब बदल गए, ऐसा लगा ज़ैनब नहीं है वाली है। भैया जाओ घर के बाहर के इंतजाम तुम संभालो, बाकी इंतजाम हम संभालो। हुसैन बाहर लोगों को जमा करो और ज़ैनब रबाब झूला साथ लेके चलता है। तुम्हें बर्बा भाई हसन का मामा साथ रख लेना, ये बात साथ रख लेना, हो सके तो सेहरा भी साथ रख लेना। एक बीवी को हिदायत
جمع ہوئے. ہاں بھیا اب آؤ ذرا, جتنے انتظامات تھے تو ہم نے کر لیے, اب آؤ بھیا ذرا کچھ منصوبہ تو بتائے نا, آگے کا پروگرام تو طے کریں. بہن بھائی بیٹھ گئے. بہن تم کیا کرو گی؟ کہا بھیا یہ بتاؤ تم کیا کرو گے؟ کہا بہن اسلام اس وقت کہہ رہا ہے کہ اس کی بقا کے لیے مجھے جان کی قربانی دینی پڑے گی, جان کی قربانی دینی پڑے گی. اچھا تم جان کی قربانی دو گے؟ ہاں بہن اس وقت اسلام کی ضرورت ہے, میری جان دیے بغیر اسلام بچ نہیں سکے گا. اچھا یہ بات ہے, تم جان دینا چاہتے ہو نا, تو بھیا ایک بات سنو, جس باپ کے تم بیٹے ہو نا وہی میرا بھی باپ ہے. جس ماں کا دودھ تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی دیا ہے. ایک اتنا سا فرق ہے نا کہ تمہارے سر پہ بابا کا امامہ ہے تو میرے سر پہ سگیتا کی چادر ہے. بھیا تم نے یہ عہد کیا, ذرا جملہ سنیے گا, بھیا تم نے یہ قسم کھائی ہے کہ اسلام کو بچانے کے لیے جان دو گے. علی کے بیٹے کو یہی کہنا چاہیے, ضرور جان دینا بیٹا اسلام پہ, بھیا ضرور جان اسلام پہ قربان کر دو. یہ تمہارا فیصلہ ہے نا, اب میرا فیصلہ سنو. تم اسلام کے لیے جان دینا چاہتے ہو ضرور جان دو, تم اسلام کے لیے مرنا چاہتے ہو ضرور مر جاؤ. یہ تمہارا فیصلہ ہے کہ تم اسلام کے لیے مر جاؤ گے, اور یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں قیامت تک تم کو مرنے نہیں دوں. تمہارے فوج کا علم بردار کون ہوگا؟ تمہارے پرچم اٹھانے والا کون ہوگا؟ بہن کیا سوال کر رہی ہو؟ علی کا وارث عباس کون ہے؟ میرے فوج کا علمدار عباس ہوگا. ہاں بھیا بہترین انتخاب ہے, عباس سے بہتر کون ہو سکتا ہے علمدار؟ کون ہو سکتا ہے علمدار؟ بھیا تمہارا انتخاب تو بہت اچھا ہے. اس کے بعد زینب خاموش ہو گیا. کیا سوچ رہی ہو زینب؟ کہا بھیا تمہارا علمدار تو بے مثال ہے, تمہارا علمدار بے مثال ہے, لیکن بھیا میری فوج میں ساری عورتیں ہیں. علم تو کسی مرد کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے. بھیا مجھے بھی عباس جیسا کوئی علمدار دے دو, عباس جیسا علمدار دے دو. زینب کون چاہیے؟ اشارہ کرو سید سجاد کی طرف اشارہ کیا, اسے میرے حوالے کر دو. کہا بہن لے لو سید سجاد کو, لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہارا علم کیسا ہوگا, تمہارا
ایک پورا دن حسین کے انتظامات میں گزرا 27 کا. اس کے بعد 28 کو حسین نے روانگی کا ارادہ کیا. اب اونٹ لائے جانے لگے, سامان سوار ہونے لگا, سامان لاتا جا چکا. 59 سال کی علی اور سیدہ کی اور ان کے گھرانے کی یعنی محنتوں کا نتیجہ ہے یہ گھر. ایک دن میں نہیں بنا ہے. یہ مدینے میں نماز کب سے کتنے ہاتھوں نے اس گھر کو بنایا ہے. وہ پورا گھر اجڑ رہا ہے. ساتھ سامان لگتا رہا, اونٹوں پہ سامان سوار ہوتا رہا, سامان سوار ہو چکا. اب اس کے بعد وقت آیا کہ گھروں کو تالے لگائے جائیں, بیویاں آ کے سوار ہوتی جائیں. تو ہوتا یہ تھا کہ کوئی کنیز آ کے آواز دیتی تھی فلاں بیوی آ رہی ہے. جیسی سنتے تھے فلاں بیوی آ رہی ہے, اس بیوی کے سارے وارث دوڑتے ہوئے آ جاتے تھے. آ کے کوئی ہماری پکڑتا تھا, کوئی بازو کا سہارا دیتا تھا, ہم سوار کرائیں. آواز آئی بیوہ حسن آ رہی ہے. 3 بیٹے امام حسن کے دوڑتے ہوئے آئے, حاضر گرامی ہم سوار کرائیں. آواز آئی لیلا آ رہی ہے, علی اکبر آگے بڑھے, ہم سوار کرائیں. ایک ایک کا نام لیا جاتا رہا. حسین مسجد پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہر وارث اپنے ستان میں اٹھنے والی بیوی کو سوار کرا رہا ہے. عباس ادھر سے ادھر گھوڑا دوڑاتے پھر رہے ہیں کہ کہیں کوئی نظر ادھر نہ آنے پائے, کوئی اس کو سوار ہوتے ہوئے دیکھنے نہ پائے. پوری طرح سے راستوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اچانک ایک کنیز کی زبان سے کسی کا نام نکلا. اس نام میں کیا تھا؟ عباس بھاگتا ہوا آیا, علی اکبر دوڑتا ہے, حسین اپنی مسجد سے کھڑے ہوئے. آواز آئی تھی علی کی بیٹی زینب سوار ہونے آ رہی ہے, زینب سوار ہونے آ رہی ہے. علی اکبر نے آگے بڑھ کے ہماری کا پردہ اٹھایا, حسین نے بازو پکڑا, عباس نے اپنے زانووں میں سانسیری بنائی, شہزادی سوار ہو جائیے. ایک مرتبہ زینب نے تینوں کو دیکھا, کہتا علی اکبر ہٹ جاؤ, عباس چلے جاؤ, بھیا حسین مجھے چھوڑ دو. بیوی کیسے سوار ہوگی؟ جانے دو, مجھے وہ سوار کرائے کہ جو آج یہاں کرائے کل کربلا میں نہیں کرائے. یا تو وعدہ کرو کہ تم کربلا میں مجھے سوار کراؤ گے. بیوی تو پھر کون سوار کرائے گا؟ بلاؤ سید سجاد کو. سید سجاد نے آگے بھوٹی کو سوار کرایا. بس بزرگان گرامی قافلہ چلتا گیا. سید سجاد حسین کا فرزند, حسین کا وارث, وہ سید سجاد جہاں کبھی قافلہ ٹھہرنا ہوتا تھا, خیمے لگوانا سید سجاد کی ذمہ داری. تمام بیویوں کی حفاظت کے لیے نگران کھڑے کرنا سید سجاد کی ذمہ داری. قافلے کے ایک فرد کی ضرورت اور غذا کا اہتمام کرنا سید سجاد کی ذمہ داری. سید سجاد حسین کا قوت بازو, پورے قافلے کا نگران, حسین کے نائب کی حیثیت سے پورے اہتمام سے ساری منزلیں سید سجاد نے اس اہتمام سے گزروائی ہیں. آپ لوگ بیمار کے حوالے, بیماری کے حوالے سید سجاد کا نام سنتے ہیں. یہ بیماری کربلا میں یہ تو طے نہیں ہے کہ کس وقت شروع ہوئی, لیکن 8 محرم کا ایک واقعہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک سید سجاد کی بیماری کا کوئی تعلق نہیں ہے. 8 محرم کو سید سجاد کھڑے ہوئے تھے خیموں سے باہر. ساتھ ہی ایک انصاری نام تھا عبد الرحمن, امام کے ساتھ آئے تھے, بزرگ شخصیت تھے, وہ بھی کھڑے ہوئے تھے. دیکھا سید سجاد دیکھ رہے ہیں کہ تاحد نظر خیمے ہی خیمے لگے ہوئے ہیں. ابن زیاد کی فوجوں کے خیمے پوری جتنی گاؤں کے سامنے ہر طرف خیمے لگے ہوئے ہیں. بوڑھا صحابی رسول تھا یہ عبد الرحمن انصاری. اسے احساس ہوا کہ نوجوان کے دل پہ کہیں یہ جو ہجوم ہے کہ کوئی ہیبت نہ طاری کر دے. احتیاط بزرگ کی کہ یہ خیال آیا کہ
کہیں یہ احساس نہ ہو کہ یہ اتنے بہت سے دشمن ہیں, ہمیں ان سے مقابلہ کرنا ہے. تو جب کبھی یہ احساس ہونے لگے کہ اس کا جذبہ کہیں ٹھنڈا نہ پڑ جائے تو اس وقت جذبے کو بیدار کرنے کے لیے جوش دلایا جاتا ہے نا. تو عبد الرحمن مخاطب ہوئے اور کہا کہ صاحبزادے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جتنی فوج جمع ہوئی ہے یہ سب آپ کے باپ کا خون بہانے کے لیے جمع ہوئی ہے, باپ کا خون بہانے کے لیے جمع ہوئی ہے. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے لڑائی لی ہے, وہ جو جملہ آپ سنتے ہیں نا کہ بندے قبا ٹوٹ گئے, یہاں واقعتاً ایسا ہوا کہ بندے قبا ٹوٹ گئے. کہا ایک مرتبہ وہ دن تو آنے دیجیے کہ جس وقت مجھے تلوار نکالنے کا موقع ملے گا, پھر دنیا دیکھے گی کہ میرے باپ کی طرف کس کا ہاتھ پڑنے والا. علی کا عزم تھا سید سجاد. 8 محرم تک یہ کیفیت ہے. اب 9 محرم کو کسی وقت وہ واقعہ ہوا کہ اچانک سید سجاد پر بیماری کا شدید دورہ, یعنی شدید بخار, اور بخار کی کیفیت میں ایک نوعیت کی غفلت, یوں کہیے کہ ایک نوعیت کی بے ہوشی آپ میں طاری ہوئی. ذرا معاملہ نازک شاید تفصیلات میں نہیں جا سکتا, امام کبھی بے ہوش نہیں ہوتا, لیکن خیال رہے کہ ابھی دور شروع نہیں ہوا ہے, ابھی دور امامت شروع نہیں ہوا ہے. اس لیے اگر یہاں کیونکہ دور امامت شروع ہونے کے بعد ہمیں تاریخ میں ایک لمحہ نہیں ملتا جب سید سجاد بے ہوش ایسے موقع آئے جب سید سجاد نے غشی سے آنکھیں کھولی. اب ان موقعوں کی تفصیل نہیں بتا سکتا, لیکن ایک موقع صرف اشارہ کر دوں کہ ایک موقع آیا تھا کہ زینب نے بازو پکڑ کے ہلایا تھا اور کہا تھا بیٹا سید سجاد آنکھیں کھولو, یہ زمین کربلا میں زلزلہ ہے, یہ میرے سر سے چادر کیوں اڑی جا رہی ہے, یہ چادر کیوں اڑی جا رہی ہے. سید سجاد کہ کیا مجھے ماں کی کہی ہوئی کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں, بیٹا جلدی بتاؤ میرا دل ڈوب رہا ہے. سید سجاد نے کہا تھا مجھے مدر پردہ تو ہٹا, یہ خیر دیکھا پردہ ہٹا. سید سجاد نے کچھ دیکھا تھا, ایک مرتبہ بس اٹھ کے کھڑے ہو گئے, السلام علیکم یا عبداللہ, سلام کیجیے باپ
مستقل کربلا کے حوالے سے بیدار ہوتا رہے. چنانچہ سید سجاد چلے، باپ کی قبر پہ پہنچے، باپ کی قبر پہ پہنچے، پھوپھی کے ساتھ پہنچے، ٹوٹی ہوئی بیویاں ساتھ آئیں، قبر سے لپٹ کے فریاد کی. یہاں پر جناب جابر بن عبداللہ انصاری ایک صحابی رسول وہ بھی آ گئے تھے زیارت کے لیے. جابر پوچھتے رہے، کبھی سید سجاد واقعات بیان کرتے، کبھی جناب زینب واقعات بیان کرتے، واقعات کربلا بیان ہوتے رہے. بس ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں، 2 جملوں کی بات، واقعات بیان ہوتے رہے. واقعات بیان کرتے کرتے ایک مرحلے پر جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ اے امام زمانہ، اے سید سجاد، اے فرزند حسین، آپ نے سب شہیدوں کا تذکرہ کیا، اپنے چچا عباس کے شہید کا تذکرہ کیا، آپ نے سب کی قبروں کی زیارت کرائی کہ یہ مولا حسین کی قبر ہے، یہ میرے بھائی اکبر کی قبر ہے، یہ جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے، یہاں سب دفن ہے. ہمارا شہزادہ عباس کہاں دفن ہے؟ عباس کہاں دفن ہے؟ سید سجاد نے کہا آئیے آپ کو چچا کی قبر پہ لے کے چلتا ہوں، چچا کی قبر پہ لے کے چلتا ہوں. جابر بن عبداللہ انصاری اور سید سجاد دونوں قدم بڑھاتے بڑھاتے دریا کے کنارے کی طرف بڑھے. خیال رہے آج کا کربلا نہیں ہے، کربلا ایک ویرانہ ہے جس میں مٹی کی کوئی ڈھیر ہے، جن میں نہ کوئی کتبہ ہے نہ کوئی نشان ہے. ایک ڈھیر دریا کے کنارے تھا، ایک مٹی کا چھوٹا سا ڈھیر دریا کے کنارے تھا. یہ دونوں گفتگو کرتے ہوئے بڑھتے جا رہے تھے. نزدیک ہی ایک کسان ہل چلا رہا تھا، اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ 2 آدمی باتیں کرتے ہوئے اس ڈھیر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ دور سے چیختا ہوا چلا، رک جاؤ رک جاؤ، یہ جگہ ایسی نہیں کہ یوں لاپرواہی سے گزرو، یہاں ایک بڑا بہادر شخص سو رہا ہے. خبردار، یہاں ایک بہادر شخص سو رہا ہے. چونکے، دونوں چونکے. اب ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس نے، جب کبھی کوئی بڑا واقعہ آپ دیکھیے نا تو دل چاہتا ہے کہ لوگوں کو بیان کریں. سال بھر گزر گیا ہے لیکن شاید اس کو آج تک سامنے نہیں ملے، پتا نہیں سکا کسی کو تفصیلات. اب تو دیکھا کہ 2 آدمی قریب جا رہے ہیں، بھاگتا ہوا آیا، کہا رک جاؤ، دیکھو یہ بڑی بڑی مقدس جگہ ہے، بڑی محترم جگہ ہے، یہاں ایک بہت ہی بہادر شخص محو خواب ہے. اب یعنی یہ توجہ نہیں ہے کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے، بے دھڑک بیان کرتا چلا جا رہا ہے. جانتے ہو یہاں پہ ایک چھوٹا سا قافلہ آیا تھا، اس کو بہت بڑی فوجوں نے گھیر لیا تھا. میرے کھیت سامنے ہے دریا کے دوسری طرف، میں وہاں پہ کاشت کر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ اس چھوٹی سی فوج کا ہر سپاہی بڑی جرأت سے لڑا، بڑی ہمت سے لڑا، لیکن یہ جس کی قبر ہے نا اس کی تو جرأت کے کیا کہیں گے. اکیلا آیا تھا دریا پہ 5000 افراد کا لشکر تھا. وہ اس طرح پھٹ گیا تھا جیسے کائی پھٹ جاتی ہے. یہ دریا تک گیا تھا، اس نے مشکیرہ بھرا تھا، مشکیرہ بھر کے باہر نکلا تھا. شدید پیاسا تھا لیکن پانی نہیں پیا، پانی نہیں پیا. ہاتھ میں چلو میں پانی لے کے پھر دریا میں پھینک دیا. اے پانی تجھ پہ تم ہو کہ حسین کے بچے پیاسے ہو اور میں پانی پی لوں. کہا یہ کہہ کے وہ پڑتا تھا، پھر اس کا ایک بازو کٹا، دوسرا بازو کٹا، اس کے اوپر بھی یہ پلٹ کے بجائے اس کے کہ اب آگے بڑھتا جاتا. اس نے ایک مرتبہ اپنے گھوڑے سے اشارہ کیا تھا، گویا چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ دریا تک پھر تو لے چل، شاید کوئی سبیل پانی لے جانے کی آ جائے. اتنے میں سب قرص لگا تھا، یہ گر پڑا تھا اور اس کے بعد یہ شہید ہو گیا تھا. یہ قصہ سنا چکا نا تو وہ دل کی جو بھڑاس تھی وہ ذرا نکل گئی. روانی میں کہہ چکا. اب جو دیکھا تو دونوں کی آنکھوں میں زاروں خطا تھا، دونوں رو رہے. کہا ٹھیک ہے رو، یہ ایسا ہی تھا کہ اس کو رویا جائے، اس کو رویا جائے. لیکن پھر احساس ہوا کہ ان کا رونا کچھ غیر معمولی ہے، کہ صرف میرے ذکر پہ نہیں رو رہے، کوئی ربط لگتا ہے. کہا تمہارا کوئی تعلق ہے اس سے، جانتے ہو اس کے؟ جابر نے کہا تو نہیں جانتا، یہ چچا تھا، یہ بھتیجا ہے.
حسین